شین. اور یاد رکھیں کہ شین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہ اٹھنے دیجیے، ورنہ شین کی آواز موٹی ہو جائے گی، یعنی شین شین شین، اور یہ درست نہیں. آئیے مشق کیجیے. شین شین شین. صاد کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو ثنایا سفلی کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، یعنی صاد صاد صاد. اور یاد رکھیں کہ صاد کو ادا کرتے وقت شروع والی آواز کو باریک نہ کریں، یعنی صاد صاد صاد، اور یہ درست نہیں. آئیے مشق کیجیے. صاد صاد صاد. ضاد کی ادائیگی میں زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے زبان کے موٹے کنارے کو اوپر والی داڑھوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگا کر خوب موٹی اور دراز آواز میں پڑھیں، یعنی واد واد واد. اور یاد رکھیں کہ زبان کے موٹے کنارے سے مراد وہ کنارہ ہے جو داڑھوں کے سامنے والا ہے. آئیے مشق کیجیے. واد واد واد. طا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی طا طا طا. آئیے مشق کیجیے. طا طا طا. ظا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی وہ وہ وہ. آئیے مشق کیجیے. وہ وہ وہ. عین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی آواز میں پڑھیں، یعنی عین عین عین. اور یاد رکھیں کہ عین کی درست آواز کی پہچان یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت
گلے میں کچھ دباؤ سا محسوس ہوگا، یعنی عین عین عین۔ آئیے مشق کیجئے، عین عین عین۔ غین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی غین غین غین۔ تو یاد رکھیں کہ غین کی ادائیگی میں خرخراہٹ کی آواز پیدا نہ ہو، یعنی غین غین غین، اور یہ درست نہیں۔ آئیے مشق کیجئے، غین غین غین۔ فا کی ادائیگی میں ثنایا علیہ کے سروں کو نچلے ہونٹ کے گیلے حصے پر لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی فا فا فا۔ اور یاد رکھیں کہ فا کی ادائیگی میں زیادہ سانس نہ نکالیں، یعنی فا فا فا، اور یہ درست نہیں۔ آئیے مشق کیجئے، فا فا فا۔ قوف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو کوے کے متصل تالو پر لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی قوف قوف قوف۔ آئیے مشق کیجئے، قوف قوف قوف۔